بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سر، آج کی اہم خبر یہ ہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اپنی اہلیہ سمیت ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تامل ناڈو بھارتی ریاست ہے جہاں پر ان کا ہیلی کاپٹر گرا ہے، تباہ ہوا ہے۔ ان سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ 14واں کیپٹن ورون سنگھ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ زخمی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، پاک فوج کے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے اظہار افسوس کیا ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، فوجی روایات کو آگے نبھایا اور اظہار افسوس کیا ہے۔ بپن راوت 2015 میں بھی ایک ہیلی حادثے میں بال بچے تھے۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے، بڑا صدمہ ہوا۔ یہ پہلے انڈیا کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے۔ یہ عہدہ جو ہے کچھ عرصہ پہلے 2020 میں یعنی تخلیق کیا گیا، انہی کے لیے، اور نہیں انہی کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، عہدہ تخلیق کیا گیا، اس پہ ان کا تقرر ہوا، اور یہ کوئی 15-20 سال ڈسکشن ہوتی رہی انڈیا میں کہ بھئی یہ ایک ایسا عہدہ تشکیل دینا چاہیے تاکہ جو افواج ہیں ان میں تینوں فوجیں، بری، بحری اور فضائی، ان میں کوارڈینیشن بہتر ہو سکے۔ تو یہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے، اور یعنی جو وزارت ہے دفاع کی، اس کے چیف ایڈوائزر بھی تھے ایک لحاظ سے، اور ایک سب سے مؤثر اور بڑا رابطہ تھے فوج کے اور حکومت کے درمیان۔ 40 برس کم از کم ان کی سروس ہوگی۔ تو ایک بڑے یعنی تجربہ کار فوجی افسر تھے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور ان کی اہلیہ بھی رخصت ہوئیں، عملے کے ارکان بھی گئے، اور کچھ خاندان کے دوسرے افراد بھی اس میں 4 لوگ جو تھے وہ اس کے سکواڈ کا حصہ تھے، جان کی بازی اہل خانہ تھے، ہار گئے۔ دیکھیں یہ ایک بڑے ایک تکلیف دہ حادثات ہوتے ہیں، لیکن یہ حادثہ جو ہے بہت ہی یعنی المناک ہے۔ ہمارے ہاں بھی جنرل ضیاء الحق کا حادثہ ہوا تھا، اس میں ہمارے متعدد جو فوجی افسر ہیں اس میں لقمہ بن گئے تھے اجل کا، اور خود جنرل ضیاء الحق جو ہیں اور ان کا سٹاف سارا، تو ایک بہت ہی پاکستان کے لیے وہ غم کی گھڑی تھی۔ اور آج انڈیا جو ہے اس کے ہم دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے جنرل باجوہ صاحب نے بھی، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے بھی، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین ٹویٹ آیا اس پی آر کے سلسلے۔ اور دیکھیے یہ تو اعلیٰ فوجی روایت ہے نا سر۔ پاکستان قائم ہوا تو ہمارے تمام تر یعنی تلخی کے باوجود اس طرح کے تعلقات تھے کہ جب گاندھی جی کو قتل کیا گیا تو پاکستان میں قومی پرچم سرنگوں ہوا، اور اس کی تعطیل بھی کی سوگ میں۔ اچھا۔ اور جب ہمارے جو پہلے وزیر اعظم ہیں خان لیاقت علی خان صاحب، ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور راول پنڈی میں، لیاقت باغ میں، تو پھر پورے انڈیا میں اس کا سوگ منایا گیا، اور لال قلعہ جو ہے اس میں ماتمی جلسہ ہوا۔ اس میں جو صدر جمہوریہ ہند تھے اس وقت، انڈیا کے صدر جو تھے پنڈت راجندر پرساد، انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا، اور پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے، تقریر کی انہوں نے۔ تو ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا اور ہمسایوں کے غم میں شریک ہونا یہ ایک اچھی روایت تھی، اور بعد میں کچھ تلخیاں ایسی بڑی ہیں، جنگوں تک نوبت پہنچی ہے، اور بس ایک دوسرے کی ضد میں بہت ہم آگے چلے گئے۔ اب بھی ضرورت ہے کہ ان معاملات کو سمیٹا جائے، اور ہمارے جو انڈیا کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی کچھ توجہ کرے، کچھ ہوش کے ناخل لیں۔ خود واجپئی صاحب نے کہا تھا، جو بی جے پی کے رہنما تھے، کہ آپ دوست تبدیل کر سکتے ہیں، ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا ان کا جو ہے انڈیا کا جنم کا ساتھ ہے، کروڑوں مسلمان آج بھی وہاں آباد ہیں، ہماری پوری تہذیب جو ہے اس کی نشانیاں وہاں ہیں۔ مسلمانوں نے پورے بر صغیر پر حکومت کی ہے، اور برسوں
اور صدیوں. یہ تو فیوچرسٹک اور اوپینین آپ ہے سر آپ کی. دیکھیے اور ہمارے اولیاء کے اور خود میرے ذاتی طور پر ہمارے آباء و اجداد کے مزار جو ہیں وہ شام 84 میں ہیں. ہوشیارپور ہمیں یاد آتا ہے, شام 84 یاد آتا ہے, ہمیں جموں یاد حضرت قطب القطاب تاج العارفین شیخ عبد النبی شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم اولاد ہے, ان کے مزار پہ ان کے جانا نصیب نہیں ہوا. آپ جموں سے آئے ہیں اور وہاں کی یادیں جو ہیں وہ دل کو ظاہر ہے کہ اگرچہ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے جموں اس طرح سے, لیکن اپنے دادے سے لیکن دادا سے سنا ہے, والد سے سنا ہے. تو بہرحال یہ دن آئے گا ضرور جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوں گے, جو قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا نا, کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات. جی بالکل ایسے ہونے جیسے کینیڈا میں اور امریکہ میں ہے. یعنی ہم نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے, لیکن ہم انڈیا امریکہ سے ہی, لیکن ہم کینیڈا ہیں. ہمارا تشخص اپنا الگ ہوگا اور ہم ایک بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے. اللہ کرے سر ایسا دن بھی ہے, ہماری بھی آرزو ہے. دو ہمسایوں کے درمیان اگر تعلقات نارمل ہو تو عوام مستفید ہوتے ہیں, بھارت میں رہنے والے جو ہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس آرزو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا راستہ دیکھنے کی, اس پہ چلنے کی قیادتوں کو توفیق عطا فرمائے. ہماری قیادتوں کو ہم اپنے اختلافات کو سمیٹیں, پرامن طریقے سے ان کو طے کریں بات چیت کے ذریعے سے. اچھا سر, اب 2-3 اور اہم ایشوز ہیں. ایک تو گوادر میں مسلسل 24ویں روز بھی دھرنا جاری ہے مولانا ہدایت الرحمان کا, اور اس میں سراج الحق صاحب بھی شریک ہوئے تھے. کوشش کریں گے ان سے ہم بات کریں کہ کیوں مذاکرات کے باوجود دھرنا ختم نہیں ہو رہا. آج تو ایک تاریخی دن ہے نا. تاریخی دن ہے جی, آج 8 دسمبر ہے. آج ہی کے دن پاکستان نیوی کی جو لیفٹننٹ افتخار احمد سروہے تھے, ان کی قیادت میں, کیونکہ تب زمینی رستہ کوئی نہیں تھا, تو ان کی شپ کے ذریعے یہ پہنچے تھے 1958 آج ہی کے دن, اور جا کے پاکستان 57 میں, اور آج پاکستانی جھنڈا جو تھا وہ لگایا گوادر کی سرزمین پر. ہم نے کوئی زبردستی جھنڈا نہیں لگایا تھا, نہ کوئی اس علاقے کو فتح کیا تھا. نہیں بلکہ حاصل کیا تھا. یہ جو سلطنت عمان ہے ان سے مذاکرات کر کے بات چیت کر کے یہ ہمارا حصہ تھا. فیروز خانون صاحب کے وزیر اعظم فیروز خانون تھے, اور یہ ہم نے حاصل کیا بڑے پرامن طریقے سے. اور میں تو بار بار یہ مطالبہ کرتا چلا آتا ہوں کہ جو سر فیروز خانون ہیں ان کی کوئی یادگار قائم کی جانی چاہیے. آپ نے پروگرام میں ایک بار پہلے بھی کہا تھا گوادر میں کوئی گوادر کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا نام جو ہے سر فیروز خانون کے نام پہ رکھ دیا جائے, یا جو اس کی مرکزی شاہراہ ہے اس کا نام ان کے نام پہ رکھا جائے. گوادر جو ہے گوادر پورٹ سے گزرتی ہے مرکزی شاہراہ. ہاں جی, گوادر جو ہے ایئرپورٹ تک وہ ہمارے سر فیروز خانون جو تھے ہمارے وزیر اعظم, ان کا ایک تحفہ ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے نیگوشیٹ کیا, اسے حاصل کیا, اور پھر جب 1 یونٹ ٹوٹا ہے تو پھر ہم نے اس کو بلوچستان کا حصہ بنا دیا. یہ بلوچستان کا کوئی تاریخی طور پر حصہ نہیں تھا, اور بڑی ساحلی پٹی لمبی ہے اس کی, تو یہ وفاقی علاقہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن کہتے ہیں تب کوئی زمینی راستہ ہی نہیں تھا, ربط ہی نہیں تھا اس علاقے کے ساتھ, اس لیے نیوی کی ذریعے سمندر کے ذریعے کشتی پہنچی تھی, اور وہاں جا کے پھر جھنڈا لگا پاکستان کا. تو یہ جو گوادر ہے ہمارا مستقبل جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے بلا شبہ, اور اس سے ہم بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہ جو احتجاج ہے اس پر بھی نظریں ہیں, اور ان کی بات گوادر میں جو احتجاج جاری ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب اب 10 دسمبر کو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, انہوں نے 10 دسمبر کو ایک احتجاجی ریلی کی کال بھی دے دی ہے مزید, اور یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کا جو ریکارڈ 126 روزہ دھرنے کا وہ بھی توڑ سکتے ہیں. یہ انہوں نے مولانا نے فرمایا. چلیے, اصل میں دھرنا تو دینا آ جاتا ہے, دھرنے کو سمیٹنا بھی آنا چاہیے, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جتنا طویل ہو جائے. اس کو ذرا سراج الحق صاحب گئے ہیں, ان سے معلوم کریں گے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے مشورہ دیا ان کو, ہم وہ بات کرتے ہیں جیسے رابطے میں آتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے سامنے آیا ہے, اور اس میں پولیس اور عدلیہ سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیے گئے ہیں, لیکن اس بیچ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ سراج الحق صاحب تشریف لے آئے ہیں. چلیے ان سے ہم بات کرتے ہیں. یہ جو اصل میں پرسیپشن ہوتا ہے, یہ جس پہ بنیاد پر یہ رپورٹ تیار ہوتی ہے, عدالتی نظام کی بات کریں آپ اور پولیس کی بات کریں, بہرحال یہ توجہ طلب ہے.
ہماری عدلیہ کو بھی اس طرف اعلیٰ عدلیہ کو توجہ دینی چاہیے۔ پرسیپشن یہ بتایا گیا ہے کہ سروے میں کرپشن، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجوہات بارے عوام سے رائے طلب کی گئی تھی سرٹن گروپ سے، اور کمزور احتساب، طاقتور طبقے کی ہوس اور کم تنخواہیں کرپشن کی بڑی وجہ قرار دیا سروے میں شامل لوگوں نے۔ حکومتی نااہلی، کرپشن، سیاستدانوں کی کار سرکار میں مداخلت اور پالیسیوں پر عدم عمل جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ قرار دیا۔ اور سروے میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے 92% نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں مہنگائی زیادہ ہوئی، 85% کی رائے تھی کہ 3 سالوں میں ان کی آمدن کم ہوئی ہے۔ اسی سروے میں شامل 66% افراد کے مطابق احتساب کا عمل بظاہر جانبدارانہ ہے، اور 50% کے مطابق مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کی وجہ حکومتی نااہلی ہے۔ 23% افراد یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کی وجہ کرپشن ہے۔ یہ ایک پرسیپشن آپ جو کہہ رہے تھے، یہ یعنی لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کا جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کا تفصیلی حالات تو ایسے ہی ہیں نا، کوئی یعنی کوئی ایسی کوئی اس میں کوئی چیز ایجاد تو کر نہیں دی گئی، ہم بھی دیکھتے ہیں نا ارد گرد جو صورتحال ہے، جتنے مقدمات التوا میں چلتے ہیں اور برسوں چلتے چلے جاتے ہیں، تو جب طوالت ہوتی ہے تو پھر اس سے بہت مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہماری جو پولیس ہے اس سے جو شکایات ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ پہلے سے جب سے وزیر اعظم آئے ہیں نا عمران خان صاحب، انہوں نے جو تبدیلی کے اور اصلاح کے دعوے کیے تھے، ریفارمز کے، وہ پورے نہیں ہو سکے۔ انہیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حالات جو ہیں اکثر لوگوں کی نظر میں بدتر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ٹینیور پوسٹنگ کی بات وہ بار بار کرتے تھے، وہ تو نہیں ہوا۔ جب آئی جیز کتنے بدل گئے، سیکٹریز کتنے بدل گئے، 300 سے زیادہ سینئر افسران جو پنجاب میں، ایف پی آر کے چیئرمین کتنے بدل گئے۔ تو یہ سارا تماشا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا بے یقینی پیدا ہوتی ہے، پھر جو ایسا بے یقینی جو ہے اس کے نتیجے میں معاشی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ معاشی خرابی کے نتیجے میں پھر آپ لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو ایک کے بعد ایک اس سے ہم جڑے ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ توشہ خانہ کیس رہ گیا تھا، نہیں سراج الحق صاحب کہہ رہا ہے، سب سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ اچھا، سرکار اس میں توشہ خانہ کیس میں مہلت پر مہلت مانگ رہی ہے۔ تاریخ پہ تاریخ تو سنا تھا، اب مہلت پہ مہلت مانگ رہی ہے۔ یعنی بات تو بڑی سیدھی سی ہے نا کہ وزیر اعظم کو کتنے تحفے ملے ہیں اور انہوں نے اس میں سے کتنے اپنے پاس رکھے ہیں اور اس کی کیا ادائیگی کی ہے، اتنی سی بات ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ درخواست گزار ہے اسلام آباد کے صحافی رانا ابرار۔ سمٹے تو دل عاشق، اچھا پھیلے تو زمانہ ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر صاحب تو یہ انہوں نے ناطقہ بند کر رکھا تھا اپنے پیش روؤں کا، اور اس وقت تو ان پہ بڑے برستے تھے، گرجتے بھی تھے، اور اب یہ تو معمولی بات ہے، توجہ کرے۔ میں نے تو اس گمان کا اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں ہی نہ ہو، لیکن اب بار بار جب سرکار تاریخ پہ تاریخ مانگ رہی ہے اب میرا گمان تھوڑا سا شیپ ہو رہا ہے۔ اتنے لا علم تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو ہر چوکس ہیں، پل پل کی خبر ان کو ہوتی ہے، رد عمل آتا ہے۔ اب دیکھیے جس طرح سے انہوں نے سیالکوٹ کے سانے پر وہ ملک عدنان کو اپریشیٹ کیا ہے، اب ایک فوری طور پر انہوں نے اقدام کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کو بے خبر ہے، اور ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ معمولی سی بات ہے، بتا دیں، کیا چھپانا ہم سے، ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں، اپنے ہی ہیں، اپنے ہیں، آپ ان سے کیا چھپانا۔ ویسے بھی رانا ابرار صاحب تو ہیں بھی اسلام آباد سے، جنہوں نے درخواست دی ہے، وہ اخبار نویس بھائی ہیں ہمارے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی السلام سر۔ تو رانا صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہوئے تحفوں کی تفصیل معلوم کرنے میں۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کے شاگرد سمجھے، بلکہ آپ جیسے لوگوں کو، سینئرز کو پڑھ پڑھ کر صحافت سیکھی ہے، تو جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میں رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک انفارمیشن مانگ رہا ہوں گورنمنٹ نے، اور اس قانون کے مطابق گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ 10 دن میں انفارمیشن دینے کے پابند ہیں۔ شامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میرا موقف ٹی وی پر لوگوں کے سامنے آنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ میں سوالات لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ آخر کہاں پر جائیں ہم۔ عدالت کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ کمیشن نے
کمیشن نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا, لیے بند ہو گئے ہیں. کمیشن نے فیصلہ دے دیا, میرے حق میں فیصلہ دیا تھا 17 جنوری کو. ٹھیک, 17 جنوری 2021 کو میرے حق میں فیصلہ دیا تھا. آج تک اس فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا. میں آج تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں آج کی جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے. بتائیں. ہاں جی بتائیں. سر گزارش یہ ہے کہ 11 اکتوبر کو ہماری پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں ان کے پاس. آپ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک معزز فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, رائل فیملی آف سوات سے. سوات کی. اچھا, انہوں نے 11 اکتوبر کو ایک ریمارکس دیے تھے کہ یہ تحفے سارے واپس لے لینے چاہیے جنہوں نے بھی آج تک اپنے پاس ریٹین کیے ہیں, اور ایک میوزیم بنا کر نیشنل میوزیم میں رکھنے چاہیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ڈپٹی کمشنر سوات کو ڈائریکٹیو دیا کہ سیکشن 4 لگا کر ان کا جج صاحب کا گھر ایکوائر کر لیا جائے, میوزیم بنایا جائے وہاں پر, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میوزیم میں آپ تحائف واپس لے کر رکھے. اب آپ بتائیں وہ جو گھر ہے جج صاحب کو سیدھا تھریٹ نہیں کیا گیا ہے. یہ جج صاحب جو ہیں وہ والی سوات جو ہیں ان کے پوتے ہیں نا, اور والی سوات کا جو محل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ میوزیم بنا دیا جائے, جج صاحب سے لے لیا جائے. اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا سر. اچھا ٹھیک, تو آپ کا میوزیم تو نہیں بن سکا. نہیں, اصل آپ نوٹیفیکیشن واپس ہوا. چلیں کل واپس ہو گیا نا. اب آپ بتائیں کہ اب وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا. جی کہ واپس ہو گیا. اب آپ کی استدعا ہے کیا, واپس ہوا ہے, اور آپ چاہ کیا رہے ہیں عدالت سے؟ ہم عدالت سے صرف یہی گزارش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو کہ کلاسیفائیڈ ڈکلیئر کیا ہے توشہ خانہ کی انفارمیشن کو, یہ ایک سہارا لیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ایک خط ہے 2015 کا, جون 2015 کا, ان کے اسپیشل سیکرٹری فواد حسن فواد کے دستخطوں سے ہے. اور وہ ڈائریکٹیو جو جاری کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اس سے ہائپ کریٹ ہوگی میڈیا پر, اننیسیسری انوارنٹڈ سٹوریز آئیں گی, دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوں گے, لہٰذا توشہ خانہ کی انفارمیشن کو کلاسیفائیڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے, مطلب خفیہ قرار دیا جاتا ہے. اچھا, یہ جو ڈائریکٹیو ہے سر شامی صاحب, یہ جاری ہوا تھا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت, جبکہ 2017 میں نیا قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا, رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017. اس کی آخری شق ہے 29 کلاز میں یہ لکھا گیا ہے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 has been repealed, مطلب رد ہو گیا. میرا یہ سوال ہے گورنمنٹ سے کہ جو پیٹیشن لے کر گئی ہے اس ایک بنیاد کے اوپر, اس میں جب وہ قانون ریپیل ہو گیا ہے, رد ہو گیا ہے, تو وہ ڈائریکٹیو جو اس قانون کے تحت جاری کیا گیا تھا وہ ڈائریکٹیو کیسے اس وقت ویلڈ ہو سکتا ہے؟ کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں جو انفارمیشن مانگ رہا ہوں وہ مجھے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, وہ خفیہ ہے یا نہیں ہے, پاکستان کا مفاد اس سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, میرے گھر میں ایجنسیوں کے بندے آئے. آج یہ ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں مصروف تھا سپریم کورٹ میں 2-3 روز سے, میری تیاری نہیں ہے تو مجھے ڈیٹ چاہیے, ایڈجرمنٹ چاہیے. تو جج صاحب نے فوراً ان کو ایڈجرمنٹ دے دی. تو میرے وکیل صاحب ہیں رانا عابد نذیر خان, انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا چلو آپ ملتوی کر رہے ہیں لیکن اگلی تاریخ دے دیں. جب انہوں نے یہ کہا تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے, یہ گورنمنٹ کی پیٹیشن ہے, آپ فکر چھوڑ دیں. تو میرے وکیل صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان انفارمیشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا ہم اپنے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کرانے سے معذور ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ ہم نے کوئی سٹے آرڈر جاری نہیں کیا ہوا ہے, پاکستان انفارمیشن کمیشن آزاد ہے, خود مختار ہے, وہ اپنی کارروائی کر سکتا ہے, فیصلے پر عمل درآمد کروا سکتا ہے. میری کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن پڑی ہے انچارج توشہ خانہ کے خلاف, انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ابرار صاحب کی درخواست پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی ابرار صاحب کسی کی شے پر درخواست لے کے آئے ہیں, تو کھل کے پوچھ لیتے ہیں ابرار صاحب کس کے کہنے پہ درخواست آپ نے فائل کی ہے؟ فرینکلی بتا دیں, آپ بڑی کھلے ڈھولے بندے لگ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں کھلے ڈھولے بتاؤں گا.
बात यह है कि 23 नवंबर 2020 को मैंने ये आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी टू कैबिनेट डिवीजन को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गई है 20 सितंबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। शामी साहब, इस 10 महीने में ये खबर मैंने लीक नहीं की, किसी मीडिया, सोशल मीडिया, किसी भी जगह पर ये बात नहीं आई कि मैंने ये इंफॉर्मेशन मांगी हुई है। अगर मेरे पीछे कोई था तो इन 10 महीनों में क्यों खामोशी रही है? वो तो यकीनन इस बात को प्रोपेगेट करते और मीडिया इशू बनाने की कोशिश करते। मैंने इसको लीक नहीं किया है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस दिन हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गई है इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ, तो उस दिन ये बात मीडिया पर आई है, मीडिया की खबर बनी है, और सियासी जमातों के बयानात उसके बाद आए हैं जब मीडिया पर खबर चल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की वजह से। लिहाजा मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। अगर मेरे पीछे कोई होता तो वो 10 महीने खामोश नहीं रहते, वो 10 महीने इंतजार ना करते। मगर बात ये है, इस्लामाबाद का हर सहाफी, आप बात सुने ना, सहाफी जानते हैं मुझे, आप कोई पीछे आपके हो या ना हो, जो आपने मुतालबा किया है वो कानूनी है, जायज है, कोई आप जायज है। कोई आपने कोई खुफिया, कोई एटमी राज नहीं मांगा पाकिस्तान का, या कोई दिफाई सीक्रेट नहीं आपने वाशगाफ करने की बात की। तो आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को इत्तला फराहम कर दे, और आपके जरिए से, तो ये इसमें छुपा के रखने की क्या बात है? सर, इससे कौमी मुफाद जो है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन शामी साहब मुझे ये बताएं कि मैं जाऊं कहां पे आंच नहीं आएगी। अब आप अपनी कोशिश, कि आप जाएं इंफॉर्मेशन कमीशन में, आप अपनी कोशिश जारी रखें। इब्रार साहब, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, कंप्लीट कीजिएगा बात जी। मेरी आधा सिर्फ 30 सेकंड सर। जज साहब ने कहा है कि आप इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएं, लेकिन हुकूमत ने क्या किया है कि पीटीआई का एक वर्कर है, उसके जरिए एक रेट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करवाई है, और उसमें पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के तीनों कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है। और वो थ्रेट में आए हुए हैं, वो कहते हैं, पर्सनल गुफ्तगू में कहते हैं कि हम आपके केस का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने 3 दरखास्तें दी हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो मेरी दरखास्त है उस पर प्रोसीडिंग करें, शोकाज नोटिस जारी करें, उसकी हेयरिंग करें। वो कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता। मैंने कहा ये बात मुझे लिख कर दें, तो कमिश्नर साहब वो लिख कर नहीं देते मुझे। अब बताएं कि हाई कोर्ट में इंतजार करें, जज्बाती ना हो। आपने अपनी इस्तदा, अपनी दरख्वास्त नजर आपने बयान किया है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, सब्र तो कुछ करना ही पड़ेगा। उम्मीद है कौमी जो मफाद है उस पे आंच नहीं आएगी अगर मालूमात दे दी जाए तो। बिल्कुल, इंशाल्लाह। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, डॉलर 65 पैसे इजाफे के बाद एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। आए रोज़ डॉलर नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इसकी ऊंची परवान को कैसे रोका जाए, इस पर बात करनी है, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर आज 178 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त हुआ है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि IMF से कामयाब मुज़ाकरात और सऊदी फंड्स के बावजूद रुपया आखिर क्यों नहीं मुस्तहकम हो रहा। हफीज़ पाशा साहब इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, दिहाइयों से एक्सपर्ट हैं इन मामलात के, उनको आज हमने ज़हमत दी है, बड़े अरसे बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, ज़रा ये इरशाद फरमाइए कि ये डॉलर जो है उसकी उड़ान तो रुक नहीं रही, अब सऊदी अरब के पैसे भी आ गए और भी कर्जा को मंजूर हुआ, और तो ये आखिर मामला कहाँ रुकेगा, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात ये है कि जो हमारा तिजारती खसारा है वो एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। पिछले महीने 5 अरब डॉलर एक महीने में खसारा हुआ है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके नतीजे में दरामदात के जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है, और मुझे थोड़ा सा इस बात का भी एहसास हो रहा है कि शायद इंपोर्टर्स ने ये तय कर लिया है कि जल्द से जल्द चीजें मंगवा लो, इसलिए कि कीमतें बढ़ रही हैं बाहर के मुल्क में, और दूसरा पाकिस्तान की करेंसी में गिरावट है, तो ये एक तरह से स्पेकुलेशन भी हो रही है। मेरा अंदाजा ये है स्टेट बैंक को मुनासिब इक़दामात करने चाहिए कि ये इंपोर्ट में जो स्पेकुलेशन हो रही है और जो इजाफा हद से ज्यादा, अब आप सोचिए कि 60 से ज्यादा फीसद आपके दरामदाद में इजाफा हो रहा है,
اس لیے آپ کے روپے کی قدر میں اس وقت کمی آ رہی ہے باوجود سعودی فنڈنگ کے۔ وزیر اعظم عمران خان تو بڑے مطمئن ہیں، کل بھی انہوں نے کہا، ان کی معاشی ٹیم کہتی ہے اور ٹیم بھی ان کی کہہ رہی ہے کہ جناب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، سارے انڈیکس بہتر ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ بہت رکے گا کیسے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہے ملک میں وہ پریشان کن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ افراط زر ڈبل ڈیجٹ 11.5%، اور اگر آپ اسٹک پرائس انڈیکس دیکھیں تو 18%، اور ہول سیل پرائس انڈیکس 27%۔ اب آپ سوچئے کہ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے۔ دوسری طرف صنعتی پیداوار جو ہے آپ کے سپتمبر کے مہینے میں، جو آخری مہینہ جس پہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، 1% اضافہ ہوا ہے صرف۔ تو یہ کہنا کہ حالات بہتر ہیں، یہ میری ناچیز رائے میں یہ نامناسب سی بات ہے۔ بھائی صاحب یہ فرمائیں کہ قرض تو مل رہا ہے IMF سے، یہ سعودی فنڈ سے، لیکن اس کی نسبت قرض بھی تو بڑھ رہا ہے، جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے، تو اس کی بھی تو ادائیگی کرنی ہے۔ تو ان جو قرض مل رہا ہے یا امداد مل رہی ہے، اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا اگر وہ قرض چکانے میں چلے جائے گی؟ تو دیکھیے اس وقت جو خسارہ آپ کا ہے اور جو آپ کو پرانے قرضوں کی جو ری پیمنٹ کرنی ہے، اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ اس سال ہمیں 26 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 2017-18 میں ہمیں 21 ارب ڈالر کی ضرورت تھی، وہ پیسے تو نہیں آئے، اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے ریزروز بہت بری طرح سے گر کے 9 ارب ڈالر پہ آ گئے تھے۔ اب یہ 26 ارب ڈالر حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے سعودی عربیہ کے، انہوں نے تقریباً 4.2 ارب ڈالر بٹ صرف ایک سال کے لیے دیا ہے، اگلے سال بھی ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ 26 ارب ڈالر کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہمیں فارن ایکسچینج کی باہر سے قرضوں کے طور پر، خاص طور پہ وہ IMF کے ہونے کے باوجود مشکل ہو سکتا ہے، اور جو ہمارا سود کے پیمنٹ ہوگی وہ بہت تیزی سے بڑھے گی۔ حالات اس لحاظ سے بہت پریشان کن ہیں۔ ہم نے پچھلے 40 سال سے پاکستان کے حالات کو دیکھتے رہے ہیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت حالات کافی حد تک پریشان کن ہو۔ بادشاہ صاحب آپ تو مسلسل یہ تصویر کشی کر رہے ہیں اور وارن کرتے چلے جا رہے ہیں کہ حالات بے قابو ہو سکتے ہیں، خسارہ بڑھ سکتا ہے، اور فارن ایکسچینج پر دباؤ بڑھے گا، درآمدات رک نہیں پا رہی۔ تو اب یہ بتائیے آپ کچھ تجویز کریں، کوئی نسخہ کوئی بتائیں، کیا کرے حکومت کو، کیا ہم سجیسٹ کریں، کیا مطالبہ کریں، کیا کرنا کیا چاہیے؟ جی سب سے پہلے آپ کو جو کرنا چاہیے تھا، آپ نے بجٹ میں تو ایک طرح سے اضافہ کیا ڈیمانڈ میں، آپ نے گاڑیوں کی جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کر دیے، اب اس کو ختم کرنا ہے۔ کچھ آئٹمز ایسے ہیں کچھ عرصے کے لیے نان ایسینشل جو امیر طبقہ استعمال کرتا ہے، وقتی طور پر ان پر امپورٹ کوٹاز لگانا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے جس تیزی سے امپورٹ بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایکسپورٹس کو آپ نے جو انسینٹیوز دیے ہیں وہ بالکل ہی جسے پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں اب ریفنڈز وغیرہ میں بہت پرابلم ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو تقریباً 70 سال پرانی ہوگی، مگر ایک زمانہ تھا پاکستان نے ایک ایسا زبردست بونس واچر اسکیم شروع کیا تھا 60s میں، آپ کو یاد ہوگا ایوب خان صاحب کے زمانے میں، اور ایکسپورٹس میں بے تحاشا اضافہ ہوا تھا۔ ہمیں کوئی ایسی اسکیم لانی چاہیے، انسینٹیو اسکیم، کہ ایکسپورٹس کو جو بہت تیزی سے اور سلیقے سے اور آسانی سے انسینٹیوائز کرے، اور صرف ٹیکسٹائلز پہ رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اب 8 یا 10 آئٹم ایسے ہیں جن کی ایکسپورٹ تقریباً $250 ملین کے اوپر جا چکی ہے، ان پہ بھی رجحان بڑھائیں اور ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کریں۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کے اخراجات ہیں، خاص طور پہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، آپ کو حیرت ہوگی سالانہ بجٹ پر
850 अरब का बोझ डाल रहे हैं, 850 अरब। इसको फौरन कम करें, प्राइवेटाइज करें, मुनासिब पॉलिसीज लाएं और बोझ कम करें। जब बजट का डेफिसिट बढ़ता है तो उसका असर जाकर तिजारती खसारे पे भी पड़ता है, तो बजट डेफिसिट को भी करना पड़ेगा। आप, मेरी एक किताब अभी शाया हुई है, चार्टर ऑफ द इकोनॉमी, उसमें मैंने बहुत से तजावीज पेश किए हैं। मैं आपको ये इंशाल्लाह किताब अनकरीब भेज दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। वो किताब मैंने हासिल कर ली है जी, वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह उस पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। और आपकी बहुत मेहरबानी और नवाजिश कि आपने शर्फ बख्शा कि आपसे बात हो सके। जी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करते हुए, और ये जो है ये सिलसिला हमारा जारी रहे। मुझे आपकी बहुत इज्जत है। थैंक यू। जाते जाते मुख्तसर ये फरमाएं, सवाल आया आपके लिए कि डॉलर को रुकता दिखाई देता है, ये 180 भी क्रॉस करेगा, अल्लाह ना करे? देखिए, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मार्केट पे कोई बुरा असर पड़े, मगर जिस रफ्तार से अब आप देखिए पिछले 5 महीने में रुपए के कदर में 12% कमी आई है और तिजारती खसारा कम नहीं हुआ है, तो खतरा जरूर मौजूद है कि ये काफी आगे और गिर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हफीज पाशा साहब। कह रहे हैं जी कि ऐसा हो कोई नामावर जो बात हमारी सुन सके। अच्छा, सुन तो रहे हैं, सुन के यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके। ठीक, हमने जनाब सिराजुल हक साहब को ज़हमत दी थी प्रोग्राम के शुरू में, कुछ मसरूफ़ हो गए, अभी बिलाखिर उनसे लाइन मिली, वो नमाज पढ़ने चले गए। जी सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप ग्वादर तशरीफ़ ले गए मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के उस धरने में जो मुसलसल 24वें रोज़ जारी है। हुकूमती वफ़द भी वहाँ आया था मुज़ाकरात करने, क्या वजह बनी कि मुज़ाकरात के बावजूद ये धरना जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग्वादर गया और उन लोगों के दरमियान वक्त गुजारा, उनकी बातें सुनी, उनका जज्बा देखा, उनका आज़म देखा, लोगों की मोहब्बतों को देखा, और लोगों के चेहरों पर मैंने उम्मीद की किरणें देखी अपने मुस्तकबिल के हवाले से कि इस धरने से उनके बड़ी तवक्कुआत है। मैं खुद जहाज में बैठा था कि एक बलोच बहन ने उठकर सलाम किया, बापर्दा बहन थी, और फिर यही बात की कि इस धरने से हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे लिए मुस्तकबिल के रास्ते खुल जाएंगे। तो शामी साहब, बुनियादी मसला यही है कि उन लोगों ने मुज़ाकरात से इनकार भी नहीं किया, वो चाहते हैं कि हुकूमत उनकी बात सुने। अब कमिश्नर वगैरह वहाँ गए थे तो उन्होंने अपने मुतालिबात का एक लिस्ट उनके हाथ में थमा दी है, और यही तकाजा है कि खुद वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और बाकी ज़िम्मेदारान जाकर किस्से ज़मीन बरसर ज़मीन वहाँ लोगों के सामने उनसे बात हो। तो सबसे बुनियादी मुतालबा आपकी नज़र में क्या है कि जो फौरी तौर पर मंजूर होना चाहिए? सबसे बुनियादी मुतालिबा तो यही है कि इसमें अक्सरियत माहीगीर और मछली पकड़ने वाले हैं जो सदियों से वहाँ आबाद है। तो उनकी ये ख्वाहिश है, उनका मुतालिबा है कि जो उनका रोजगार है उनसे न छीन ली जाए और उनके हाल और मुस्तकबिल को, उनके रोजगार को महफूज बनाया जाए। इसलिए एक बाहर से जो ट्रालर आते हैं और वहाँ उन्होंने अपना एक कारोबार शुरू किया है, वो ऐसी जालुम के साथ आए हैं कि जिसने समंदरी हयात को भी तबाह किया, और छोटे और बड़े और क्या मछलियों के अंडे हर चीज वो समेट कर ले जाते हैं। तो उनका यही मुतालिबा है कि इन पर पाबंदी हो, और जिस तरह सदियों से हमारे लिए ये रोजगार का एक जरिया है। अच्छा साहब, मांगते नहीं है हमारे, दोबारा बात ही शुरू कर लें। ये तो फौरी तौर पर हो सकता है, ये तो कोई वो गैर मुल्की तो नहीं है, कराची से आते हैं मेरे ख्याल। अब ये अगर बात अधूरी रह गई है तो वक्त खत्म हो गया, कल तक उठा रखें इसे। चलिए हजरत, यहाँ पे हमारा वक्त यहाँ खत्म हो गया, एक ब्रेक लेनी पड़ी है मुझे प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।